بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قاتل کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری اور مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا حیرت انگیز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں قبولیت کے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا، نہایت معمولی بات پر کسی کا بھی قتل کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اس کے ہاتھوں سے 99 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا یہ فکر مزید بڑھتا گیا۔ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے پھرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی ایسے عالم کی تلاش تھی جو اس کو بتا سکے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد کے پاس جا کر معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار دے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو بہت بڑا قاتل ہے، تو دوزخ کا ہی حقدار ہے۔ اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس عابد کا بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو تجھے بھی مار کے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ مگر اس کی دل میں تردو باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی، اس لیے اس نے پھر لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارکردگی سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ رب پاک کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کی مغفرت کے لیے بھی کوئی خانہ۔ تو اس کے پاس چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے معاف کرنے میں اللہ کے یہاں بھلا کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا۔ اور عذاب والے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری۔ اس ہی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ اب دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی، جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کی مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام گناہ سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے اس کی روح لے جانے کا حق رحمت والے فرشتوں کو ہوگا۔ اس طرح اللہ پاک کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ عزیز دوستو، انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ شیطان ان کو مایوس کرتا ہے۔ بہرحال شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔